الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. بتاں دی نجاست تو بچو اور جھوٹی بات تو بچو. جھوٹ کتنا سنگین جرم ہے اسلام دی نظر دے اندر اور معاشرے دے اندر. اس جھوٹ نو کی تصور کیتا جاتا ہے. کیا معاشرے دے اندر بھی جس طرح اسلام نے اس نو سنگین جرم قرار دیتا معاشرہ بھی اس نو سنگین جرم قرار دیتا ہے؟ یا ساڈے معاملات ساڈا رہن سہن اگر اس طرف غور و فکر کی جائے پھر اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسی جھوٹ نو کتنا جرم سمجھتے ہیں. اسلام نے
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ دونوں چیزاں نو ایک جگہ تے اکٹھیاں فرمایا۔ جتنا سنگین جرم غیر اللہ دی پوجا ہے، بتاں دی پوجا ہے، اتنا ہی سنگین جرم جھوٹ بولنا ہے۔ دونوں چیزاں نو ایک جگہ بیان کر کے ایکو ہی الفاظ دے نال دونوں دی مذمت کی۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ بتاں دی پلیدگی تو، غیر اللہ دی پوجا پاٹ تو، غیر اللہ دے اگے نظر و نیاز تو اپنے آپ نو بچا کے رکھو، اجتناب کرو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اے جھوٹی بات، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی، اس کو بھی اپنے آپ نو بچا کے رکھو۔ اسلام اس نے جھوٹ دی مکمل نفی فرمائی ہے۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ او لوگ جڑے اللہ دی آیتاں تے ایمان نہیں لے کے آندے، اللہ دی آیتاں تے جھوٹ باندھے نے، اللہ تے جھوٹ باندھے نے، اللہ دی آیتاں دے مخالفت کردے نے، اللہ دی آیتاں دی خلاف ورزیاں کردے نے، اللہ دی آیتاں دا انکار کردے نے، اولئک هم الکاذبون، حقیقت اندر خود ہی کذاب نے، خود ہی جھوٹے نے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا کہ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جڑے اللہ دے تے ایمان نہیں لے کے آندے، اللہ دی آیات نو تسلیم نہیں کردے، اللہ دی آیتاں دے ایمان نہیں لے کے آندے، او خود کذاب لوگ نے۔ جڑے قرآن نو ماندے نہیں، قرآن دا انکار کردے نے، او کذاب لوگ نے۔ تو جڑے قرآن نو نہیں ماندے وہ مسلمان ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یطویٰ علیہ المؤمن الا الخیانۃ والکذب، مومن دے اندر ہر عیب پایا جا سکتا ہے، ہر خامی ہو سکتی ہے، الا الخیانۃ والکذب، سوائے بددیانتی اور جھوٹ تو مومن دے اندر ہر خامی ہو سکتی ہے۔ اگر ہو نہیں سکتا تے بددیانتی نہیں ہو سکتی، اگر ہو نہیں سکتا تے جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے ٹوٹلی طور تے جھوٹ نو ایمان دا منافی قرار دے دیتا کہ مومن دے اندر ہر عیب ہو سکتا ہے، بددیانتی نہیں ہو سکتی، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ آیت المنافق ثلاث، منافق دیاں 3 علامات نے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ پہلی بات، پہلی نشانی، جدو بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ جیڑا مومن ہوئے گا وہ منافق نہیں ہوئے گا، جیڑا منافق ہوئے گا وہ دل دے اندر ایمان نہیں ہوئے گا۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جدو بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جدو وعدہ کرے گا وہ خلاف ورزیاں کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جدو انہاں نو امانت دتی جائے گی بددیانتیاں کرن گے، خیانت کرن گے۔ دوسری روایت کے اندر چوتھی نشانی بھی بیان کی گئی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جدو آپس کے اندر بحث ہو جائے پھر زبان اندروں گندے الفاظ استعمال کرن گے، گالی گلوچ کرن گے۔ یہ بھی منافقاں دی علامتاں وچوں ایک علامت ہے۔
مومن دے اندر ہر عیب ہو سکتا ہے، ہر خامی ہو سکتی ہے، بددیانت نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ دے اندر موجود ٹیک لگا کے بیٹھے نے، الا انبئکم باکبر الکبائر، او میرے صحابہ کیا میں تھانوں کبیرہ گناہاں وچوں بڑے گناہ نہ دساں، بڑے گناہاں وچوں بڑے گناہاں دی خبر نہ دیاں؟ صحابہ تا بے تاب رہا کر دے، بے چین رہا کر دے کہ کدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں الفاظ نکلن، اسی انہوں دلان دے اندر پیوست کر لئیے، اسی انہوں عملی جامہ پہنا لئیے۔ آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے صحابہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تھوڑو بڑے گناہاں وچوں بڑے گناہ نہ دساں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فوراً بول پئے کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول جی دسو۔ آپ علیہ السلام نے پہلی چیز الاشراک باللہ، اللہ دے نال شریک بنانا، غیر اللہ دے اگے نظر و نیاز کرنا، اللہ نو چھڈ کے مشکل کشا مننا، اللہ تو علاوہ حاجت روا مننا، اللہ تو علاوہ کسی اور نو داتا تسلیم کرنا، الاشراک باللہ، اللہ دے نال شرک کرنا، یہ سب تو بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ گناہاں وچوں کبیرہ گناہ، بڑا گناہ اللہ دے نال شرک کرنا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہر گناہ اگر اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک دی معافی نہیں ہوگی۔ اگر وہ توبہ تو بغیر مر جائے گا، وہ دی معافیہ دی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ دوسرا گناہ حقوق الوالدین، والدین دی نافرمانی کرنا، والدین دے نال بدتمیزیاں کرنا، والدین نو دھتکارنا، ایک کبیرہ گناہاں وچوں بڑے گناہاں وچوں ایک بڑا گناہ ہے۔ رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین، اللہ دی رضامندی والدین دی رضامندی اندر، اللہ دی ناراضی والدین دی ناراضی اندر ہے۔ دو گناہ بیان فرمائے، الاشراک باللہ و حقوق الوالدین۔ آپ علیہ السلام اے دو گناہ بیان کر کے وَكَانَ مُتَّقِيًا فَجَلَسَ، آپ دو گناہ بیان کیتے تھے، ٹیک لگا کے بیٹھے رہے، پھر سدھے ہو کے بیٹھ گئے، ٹیک چھڑ دیتی۔ الا قول الزور و شہادت الزور، الا وقول الزور و شہادت الزور، آپ علیہ السلام بار بار دہرائی جا رہے نے، خبردار اور جھوٹی بات، خبردار اور جھوٹی گواہی، خبردار۔ آپ علیہ السلام بار بار کہی جا رہے نے۔ صحابہ بیان کر دینے کہ سانو محسوس ہو گیا لا یسکت، آپ علیہ السلام ہم چپ نہیں کرن گے، انہیں بار بار کہندے ہی چلے جان گے۔ جھوٹ اتنا سنگین جرم ہے کہ آپ علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے، سدھے ہو کے بیٹھے، وجالس، پھر الا خبردار، لفظ الا جس جگہ پہ آ جائے او الا لفظ تنبیہ واسطے ہویا کرتا ہے، اوے خبردار خبردار۔ قول الزور، جھوٹ بولنا، جھوٹی بات کہنا، و شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، اکبر الکبائر، بڑے گناہاں وچ بڑا گناہ ہے۔ الاشراک باللہ، اللہ دے نال شرک، حقوق الوالدین، والدین دی نافرمانی، قول الزور و شہادت الزور،
جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ تینوں ہی جرم ایک برابر، اتنا سنگین جرم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ اللہ رب العزت ایسے بندے نو ہدایت نہیں دیندے، ایسے بندے دی اصلاح نہیں کردے، ایسے بندے نو سیدھا رستہ نہیں دس دے جیڑا کذاب ہوئے گا، نہ شکرا ہوئے گا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، جڑا کذاب ہوئے گا، نہ شکرا ہوئے گا، اللہ اس نو ہدایت نہیں دیندے۔ جھوٹ ایسی لعنت ہے، لعن اللہ علی الکاذب، ایسا جرم ہے اللہ رب العزت نے اس جرم کرنے والے دے اوتے لعنت، لعنت بھیجی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ نو بار بار تلقین کیتا، دور جاہلیت دے اندر اس نو معیوب سمجھا جاتا ہے، اس نو عیب سمجھا جاتا کہ لوگ مینوں کہن تو جھوٹا ہے، لوگ کہن تو کذاب ہے۔ غیر مسلم دور جاہلیت کے اندر کافر مشرکین وہ اس نو معیوب سمجھتے، اس نو عیب سمجھتے۔ ہرقل بادشاہ جدوں انہوں پتہ چلیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے دے اندر نبوت کا دعویٰ کر دیتا، ابو سفیان اس وقت اس علاقے دے اندر موجود سی، اس نے بلا لیا، ساتھ ابو سفیان دے ساتھی بھی سی، او دے ساتھیاں نو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے بادشاہ ہرقل انی سائل ھذا عن ھذا الرجل، اوے ابو سفیان دے ساتھیو میں ابو سفیان دے کولوں اس بندے دے بارے سوال کرن لگا، پوچھن لگا جس نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، میں دے کولوں سوال کرن لگا اس بندے دے بارے جس نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، فَإِن كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، اگر میرے نال جھوٹ بولے فَكَذِّبُوهُ تسی اسی تکذیب کرنی ہے، اس نو ٹوک دینا ہے کہ نہیں ابو سفیان تو جھوٹ بول رہا ہے۔ بادشاہ نے سوال کرنے شروع کر دیا، پوچھنا شروع کر دیا۔ ابو سفیان کہہ رہا ہے لولا الحیاء من ان یأسروا علی کاذبا لکذبت عنہ، اگر مینوں اس چیز دی حیا نہ ہوندی کہ لوگ مینوں کہن گے ابو سفیان تو کذاب ہے، ابو سفیان تو جھوٹ بولتا ہے، اگر مینوں اے عیب میرے اوتے نہ لگدا، مینوں ڈر نہ ہوندا، لکذبت عنہ میں اس دے بارے اندر بڑے جھوٹ بولتا، مینوں لفظ جھوٹ، لفظ کذاب اے مینوں مار گیا، میں اس نو اپنے اتنے عیب سمجھ رہا، معیوب سمجھ رہا کہ لوگ کہیں گے ابو سفیان تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ مینوں حیا آئی، میں جو بادشاہ نے پوچھا میں انہوں صحیح جواب دیا۔ دور جاہلیت کے اندر بھی اس نو معیوب سمجھا جاتا جھوٹ نو، لیکن ساڈے معاشرے کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر اس نو عیب نہیں سمجھا جاتا۔
جس طرح جدو جی چاہے جھوٹ بول رہے ہیں. اے ڈائریکٹ جھوٹ بول دینا. صرف یہی جھوٹ نہیں، جھوٹ دیا بڑیا قسم نے. اور انشاءاللہ آئندہ جو میں بیان کراں گا کہ جھوٹ دی اقسام کی نے، طریقہ کار کی ہے. اور سارے معاشرے اندر اسی کتنے کمو ابو سفیان کہہ رہا ہے میں اس نو عیب سمجھیا، جھوٹ بولا. لوگ کہیں گے جھوٹا ہے. جھوٹ بے چینی دا باعث ہویا کرتا ہے، بے سکونی دا باعث ہے. جیڑا بندہ کذاب ہوئے گا وہ بے سکون نہ ہوئے گا، بے چین. حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ پوچھا گیا، حسن جی دسو تسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کو لوگ کی سکھیا؟ حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، حفظت عنہ، میں اللہ دے رسول کو لو سکھیا، میں اللہ دے رسول کو لو یاد کیتا، الصدق طمانینۃ، جڑی سچائی ہے وہ اطمینان ہی اطمینان ہے، سکون ہی سکون ہے. والکذب ریبۃ، اور جڑا جھوٹ ہے وہ بے چینی تے بے سکونی ہویا کرتا ہے. ایک جھوٹ بولے گا اس نو چھپان واسطے دوسرا جھوٹ بولے گا، پھر تیسرا جھوٹ بولے گا، جھوٹ تے جھوٹ بولتا چلا جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ جھوٹ بولے گا وہ دا گناہ لکھیا جائے گا، وہ گناہ گار ہو جائے گا. اے گناہ اس نو جہنم کی طرف لے کے جائے گا. اللہ رب العزت گناہ تے گناہ کرتا جائے گا، جھوٹ تے جھوٹ بولتا جائے گا. اللہ رب العزت اس بندے نو ہمیشہ واسطے کذاب لکھ دیندے نے. جس نو اللہ رب العزت دے کھاتے دے اندر کذاب لکھ دتا گیا، او دے نامہ اعمال دا کی ہوئے گا، او دے کیتے اعمال دا کی ہوئے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے سی، غالباً مسلم دے الفاظ نے، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، وہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹیاں گواہیاں دیندا ہے، یہ نمازہ بھی پڑھی جا رہا ہے، یہ روزے بھی رکھی جا رہا ہے، اور یہ گمان بھی یہ ہے، خیال بھی ہے کہ مسلمان ہے. سوچ اس لیے ہے کہ یہ مسلمان ہے، روزے رکھتا ہے، نمازہ پڑھتا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے، جھوٹیاں گواہیاں دیتا ہے. ایسے بندے دے دل دے اندر ایمان نہیں ہے. اس دا روزے رکھنا ہو گیا، نمازہ پڑھنیاں، او دا گمان کرنا کہ مسلمان ہے، او دا کوئی فائدہ نہیں. جس مجلس کے اندر جھوٹ ہوئے اس مجلس کے اندر خیر نہیں ہویا کر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران خطبہ ارشاد کرتے کہ جس مجلس کے اندر جھوٹ ہوئے گا، کذاب ہون گے، اتھے خیر نہیں ہوئے گی. جتھے جھوٹ ہوئے گا اتھے ہلاکت ہوئے گی. اللہ رب العزت کو لو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو اے جھوٹ جیسی لعنت و محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت